جسے سیرت کی کتابوں میں سورہ بیتیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے بڑے خوشخبر ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں نبی کی اعلیٰ عطا فرمایا، کتاب کی اعلیٰ عطا فرمائی، اور ہمیں بھی اللہ جل شانہ نے سب سے بہترین امت میں پیدا کیا۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑا ہوا ہر واقعہ بڑا خوبصورت اور بڑا اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منسوب ہر جملہ بڑا بہترین اور بڑا خوبصورت ہے، لیکن چند واقعات ایسے ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بہت سارے اسباب رکھے اور ان واقعات میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان واقعات کو سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر سبق حاصل کرنا چاہے تو اللہ جل شانہ نے بہت سارے اسباب رکھے۔ سورہ حدیبیہ اس لحاظ سے بڑا منفرد واقعہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ وہ اس صلح پر راضی نہیں تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم تو فتح مکہ کو فتح تصور کرتے ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل فتح وہ صلح حدیبیہ کی فتح ہے۔ اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ کبھی بھی فتح نہ ہوتا۔ صلح حدیبیہ نے بنیاد رکھی ہے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں، یہ واقعہ سن 6 ہجری میں وقوع پذیر ہوا ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ چھوڑے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ان 6 سالوں میں کوئی مسلمان واپس مکہ مکرمہ میں نہیں آیا، نہ مشرکین نے کسی کو آنے دیا۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہجرت کے بعد رہ گئے تھے ان میں سے کچھ نے ہجرت کر دی، اور کچھ مکہ مکرمہ میں ہی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے رہ پڑے، اور مشرکین مکہ نے مسلسل انہیں تحت مشق بنائے، اور مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تشریف لے جا چکے تھے ان کی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ وہ خود تو ہجرت کر گئے تھے لیکن ان کے ماں باپ مکہ مکرمہ میں تھے، کچھ ایسے تھے جو خود ہجرت کر گئے تھے
آل اولاد وہ مکہ میں تھی، کچھ ایسے تھے جو خود ہجرت کر گئے تھے لیکن ان کی جائیدادیں، ان کے مکانات، ان کی دکانیں وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھی، تو ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے پاس جائیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس جائیں، اپنے گھر بار کی خبر لیں، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ جس صحابی نے ہجرت کی پھر وہ پلٹ کر مکہ مکرمہ میں 6 سالوں میں نہیں آ سکا۔ چاہت ہر صحابی کی یہی تھی، خواہش ہر صحابی کی یہی تھی کہ کسی بھی طرح ہم اڑ کر مکہ مکرمہ میں پہنچ جائیں، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم وہ اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ کوئی بھی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائے۔ اور پورے 6 سال کے بعد سن 6 ہجری میں ذی-قعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے جسے صلح حدیبیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے بالکل قریب۔ آج کل اس مقام کو شمیسہ یا شمسیہ کہا جاتا ہے۔ حج اور عمرے پر جانے والے لوگ اس علاقے کے قریب سے گزرتے ہیں، تو اس مقام پر اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی اور مشرکین کے درمیان صلح کروائی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ جل شانہ نے اس پوری صورت کو نازل فرمایا اور صحابہ کرام کے اس اشکال کو دور فرمایا جس میں بعض صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسی صلح ہے جس میں مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی مظلومیت وہیں کھڑی ہوئی ہے اور مشرکین مکہ کا ظلم بڑھ رہا ہے، یہ کیسی صلح ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی آیات اتار کر بتایا فتحنا لک فتحا مبینا کہ مسلمانوں یہ بہت بڑی فتح ہے، جتنا تم نے صبر کیا ہے کچھ عرصہ اور صبر کر لو، اس صلح کے ثمرات اور اس صلح کے اثرات وہ تمہارے سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ یہ صلح کیسے ہوئی؟ مسلمان کیسے مکہ مکرمہ تک پہنچے اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، یہ اس صورت کی اور اس واقعہ کی ابتدائی تمہیدی چیزیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم سمجھ لیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلا پورا واقعہ سمجھنے میں آسانی رہے گی، اور یہ 2-3 جملے انشاءاللہ یہ واقعہ چلے گا، لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے بنیاد کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ابتدائی چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ واقعہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب کے بارے میں یاد رکھیں، انبیاء کا خواب وہ وہی ہوا کرتا ہے، نبی کے خواب میں کذب کا اور جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوا کرتا، اور یہ وحی کی ایک قسم ہے کہ اللہ جل شانہ نبی کو خواب کے حکم فرماتے ہیں اور نبی اس حکم کو حکم الہی سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 انبیاء کرام کے واقعات ہیں جن کا میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 11 بیٹے عطا فرمائے، اور یوسف علیہ السلام یہ اپنے بھائیوں میں چھوٹے تھے اور ستیرے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ
کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابت، ابا جان، انی رأیت، کہ میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، یہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام ابھی بچپن کی حالت میں ہیں، جوان نہیں ہوئے ہیں، نبوت عطا نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ 11 ستارے، سورج، چاند، یہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا ذکر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان کر بیٹھو اور وہ حسد میں اور بغض میں وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، اور یہ خواب کب جا کے پورا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں، جب یوسف علیہ السلام مصر کے اقتدار پر آپ پہنچ گئے اور آپ کو وہاں کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے پاس گندم لینے کے لیے گئے، اور پھر یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئی، تو اس وقت یہ خواب پورا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کی زوجہ اور 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے تعظیم کیے۔ تو یہ خواب تھا، اور خواب کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بغض میں، ان کے حسد میں مزید شدت نہ آ جائے اور وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اور دوسرا واقعہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اللہ جل شانہ آپ سے قربانی مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، ہم نے یہ چیز نہیں مانگی ہے، ہم نے تم سے تمہاری محبوب ترین چیز مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ اللہ نے پھر خواب میں فرمایا کہ ابراہیم، ہم نے یہ چیز نہیں مانگی ہے، ہم نے تو تم سے تمہاری محبوب ترین چیز مانگی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے دل سے پوچھا کہ ابراہیم بتا، تیری محبوب ترین چیز کل کائنات تیری کیا ہے؟ تو دل نے کہا کہ وہ اسماعیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا میں پہنچے، اور وہاں جا کر آپ کے گردن پر چھری چلائی۔ وہ چھری نہ چلی، جب چلی تو وہ بکرے اور دمبے کے اوپر چلی، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ جو قربانی مانگی ہے یہ جبرائیل کے ذریعے سے نہیں مانگی ہے، اس کا حکم اللہ نے خواب میں دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کا خواب وہ وہی ہوا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خواب دیکھا، اور خواب میں آپ کو کیا دکھایا گیا؟ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، اور ہم سب نے احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام باندھ کر ہم بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بیت اللہ شریف تک پہنچے ہیں۔ اور بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا ہم سب نے طواف کیا ہے۔ طواف کرنے کے بعد ہم سب نے، کسی نے اپنے سر کا حلق کروایا، کسی نے اپنے بال کٹوائے، اور اس کے بعد ہم نے احرام کھولا، اور احرام کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے
جب بیت اللہ شریف سے باہر نکلے تو بیت اللہ شریف کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی. بس یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اب اس میں یہ چیز سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس خواب میں صرف یہ بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ وہ بیت اللہ میں داخل ہوں گے, عمرہ کریں گے, بیت اللہ کی زیارت کریں گے, اپنا احرام کھولیں گے. لیکن یہ وقت کب آئے گا اس وقت کی کوئی تعین نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے صبح صحابہ کرام کے سامنے اپنا یہ خواب بیان فرمایا کہ آج رات مجھے اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ ہم سب احرام ہم نے باندھا ہوا ہے اور جتنے بھی رکاوٹیں ہیں اللہ جل شانہ نے ان ساری رکاوٹوں کو ختم کر دیے ہیں اور ہم بڑی عزت کے ساتھ بغیر کسی سے جنگ کیے, بغیر کسی سے لڑے بھیڑے ہم اللہ کے گھر کے قریب پہنچے ہیں اور ہم نے وہاں بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے احرام کھولا ہے. بیت اللہ کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئیں. بس یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا ہے. کون سے صحابہ کرام؟ وہ صحابہ جو 6 سال سے ترس رہے تھے اس چیز کے لیے کہ کب وہ موقع آئے گا اور ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں, کب وہ موقع آئے گا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے, کب وہ وقت آئے گا کہ ہمارے لیے مکہ کے راستے کھل جائیں گے اور ہم عزت و احترام کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے پاس, کوئی اپنے والدین کے پاس, کوئی اپنی جائیداد دیکھنے کے لیے اور گھروں کو دیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکے گا. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خواب بتایا تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ابھی یہ وقت آیا ہوا ہے. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. سب صحابہ کرام نے بیت اللہ شریف کی طرف کوچ کرنے کی تیاری شروع کر دی اور انہوں نے احرام اٹھائے, احرام باندھے اور تیاری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چیز میں اکثر دہراتا رہتا ہوں, اب پھر دہرا دیتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کا بڑا اکرام فرمایا ہے. صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے, بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کی رائے کا احترام فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام کو بڑی عزت دیا کرتے تھے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو صحابہ کرام کا ایک مجمع ہے, ایک جمع غفیر ہے جو تیار ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف جانے کے لیے آ گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم سب کی اگر یہی خواہش ہے کہ ہم نے مکہ جانا ہے تو ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کی تیاری شروع فرمائی. اور یہ مسئلہ, یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عمرہ فرمایا ہے اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ حج فرمایا ہے. دوسرا حج, جب دوسرے حج کا موسم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. ساری زندگی میں 1 حج اور 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا ہے. تو جب صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ممکن ہے جب ہم جائیں تو مشرکین مکہ مزاحمت کریں, جنگ کی نوبت آ جائے, لڑائی کی نوبت آ جائے, اس لیے بہتر ہوگا کہ مدینہ منورہ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, ان میں بھی اعلان کروا دیا جائے. اگر ان میں سے بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ہم ساتھ لے جائیں. چنانچہ جب آس پاس کے دیہاتوں میں اعلان کروایا گیا تو کچھ صحابہ کرام وہاں سے بھی آ گئے اور کچھ منافقین نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں موت کے منہ میں دے کر جا رہے ہیں,
ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم نے تیاری کی ہے، اگر ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور مشرکین مکہ جو بڑی قوت والے ہیں، بڑے زور والے ہیں، بڑا ساز و سامان جن کے پاس ہے، اگر وہ ہم پر حملہ آور ہو گئے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور ان میں سے جو بھی عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہا ہے وہ زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا۔ کچھ نے کہا ہم ساتھ چلتے ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں چلتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1400 صحابہ کرام کا مجمع تیار ہو گیا۔ 1400 صحابہ کرام۔ آپ حضرات علماء کرام سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی کل تعداد تو 1,24,000 ہے، وہ اس موقع پر 1400 صحابہ کرام کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اور اس کی تفصیل آپ کو یہی علماء کرام بتائیں گے کہ اس وقت کدوں پہ صحابہ کرام کی اتنی ہی تعداد ہے۔ اس واقعے کے بعد جب صلح ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر لوگ کھڑا اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر 3-4 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 90,000 لوگ ایمان لائے، جنہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو 1,24,000 یا 44,000 لوگوں کے صحابہ کرام کی تعداد تھی، لیکن اس موقع پر صحابہ کرام کی تعداد تھی ہی۔ اور اس واقعے سے 3 سال پہلے جب غزوہ بدر کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں صحابہ کرام کی کتنی تعداد تھی؟ 313۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں تعداد تھی ہی اتنی، کچھ اوپر ہوگا، لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام کی تعداد اتنی ہی تھی، اسی لیے غزوہ بدر میں 313 صحابہ کرام۔ اور 1 سال کے بعد جب جنگ احد ہوئی سن 3 ہجری میں، اس میں صحابہ کرام کی تعداد 1000 تھی۔ پھر اس کے بعد سن 6 ہجری میں جب یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا تو اس میں صحابہ کرام کی تعداد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہی تھی 1400 تھی، اور کچھ صحابہ کرام کی تعداد اور ہوگی جو مدینہ منورہ میں رہ پڑے، یا جو خواتین تھی، یا جو معذور تھے، یا جو بوڑھے تھے، یا جو جوان تھے، لیکن وہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ بہرحال یہی قریب 1600 1500 1600 کل صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک کا معمول یہ رہا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا ہے مدینہ منورہ سے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی زوجہ مطہرہ کو اپنے ساتھ ضرور رکھا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی سفر درپیش ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دازی فرمایا کرتے تھے، اور جس زوجہ محترمہ کا نام نکل آتا تھا اس سفر میں اسی زوجہ محترمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اس سفر کا موقع آیا عمرے کی نیت سے جب آپ مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تو آپ نے قرآن فرمائی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام وہ قرآن میں نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس سفر میں میرے ساتھ چلو۔ اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں، وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کی وجہ سے اسی سفر میں اللہ جل شانہ نے جن کی وجہ سے اسی سفر میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو آپس میں اختلاف سے بچایا ہے۔ اور یہ میں انشاءاللہ اس واقعہ کے بالکل آخر میں جا کر عرض کروں گا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وہ کون سا واقعہ، یعنی وہ ایسا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ کام کرو، تو 1400 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی وہ کام کرنے کے لیے اپنی جگہ سے نہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا جو مجھ پر جان نشاور کرنے والے، آج میں انہیں ایک حکم دے رہا ہوں اور ان میں سے کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا، وہ واقعہ میں انشاءاللہ آخر میں جا کر عرض کروں گا۔ تو حضرت ام
سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام قرآن میں نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اس سفر میں میرے ساتھ چلو۔ ذیقعد کے مہینے میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرماتے ہیں، مدینہ منورہ سے آپ خروج فرماتے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جسے آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو پورا واقعہ سمجھ آئے گا، اور اگر اس نقطے کو آپ بھول جائیں گے تو پھر یہ واقعہ آگے چل کے بہت سارے اشکالات کا سبب بنے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لڑنے کے لیے گئے، نہ آپ جنگ کرنے کے لیے گئے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نہ کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے۔ بس آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم سیدھا مدینہ منورہ واپس آ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری نیت میں یہ تھا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، تو ہم نے کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں اٹھائے ماسوائے تلوار کے، اور اس زمانے میں تلوار یہ ایک مسلمان کا زیور ہوا کرتا تھا۔ ہر شخص اپنے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے تلوار رکھا کرتا تھا، تو سوائے تلوار کے اور کوئی ساز و سامان جو جنگ میں کام آیا کرتا تھا کسی صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے سفر شروع فرمایا۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کا سنیے کہ مشرکین مکہ کیا حالت ہوئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 1400 ہے، مکہ مکرمہ کی طرف سفر فرما رہے ہیں۔ اور اب مشرکین مکہ نے آپس میں مشاورت کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ بعد میں ہوا ہے، جنگ بدر پہلے ہوئی ہے، اور جنگ بدر میں اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا کہ ان کے بڑے بڑے 70 سردار کو قتل ہو گئے۔ اب ان میں وہ دمخم نہیں تھا جو ابو جہل کے زمانے میں تھا یا جو بڑے سرداروں کے زمانے میں تھا۔ اس وقت میں ان میں وہ دمخم نہیں تھا، ان کے بڑے بڑے سارے سردار مارے جا چکے تھے۔ تو مشرکین مکہ کے جو باقی ماندہ سردار تھے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ اب ہمیں اس معاملے سے کیسے نپٹنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس وقت تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ کے بڑے سردار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس واقعہ کے وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بڑے سردار تھے اور بڑے جرنیل تھے اور بڑا ان کا نام تھا۔ تو ابو سفیان نے جتنے بھی مکہ مکرمہ کے سردار تھے ان سب کو جمع کیا اور ان سب سے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ ہمارے سر پر آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آیا انہیں مکہ میں داخل ہونے دیا جائے یا انہیں راستے سے ہی واپس کر دیا جائے۔ تو جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو جائیں گے تو سارے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی، سارے عرب میں یہ خبر مشہور ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فتح حاصل کر لی ہے، اور یہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ 1400 کا لشکر یہ نہ روک سکے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دے۔ جتنے بھی سردار تھے، نئی نسل تھی، جنگ خون تھا اور ان میں جوش تھا، وہ لڑنے مرنے پر آ گئے اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ اور جو ان کے بڑے سردار تھے انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، جب سب کی رائے یہی ہے تو ہماری رائے پھر یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، لڑ جاؤ مر جاؤ، لیکن کسی مسلمان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ اور خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ نے انہیں ایک لشکر کا امیر بنایا، اور لشکر کا امیر بنا کر مکہ مکرمہ سے
کہ حدود سے باہر، حدود حرم کے بالکل نزدیک اس راستے پر کھڑا کر دیا جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، اور خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو خالد بن ولید نے یہ کیا کہ ہر پہاڑ پر اپنے دو دو آدمیوں کو بٹھا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی پوری خبر خالد بن ولید تک پہنچاتے رہے، اور یہ آدمی کھڑے ہوتے 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 یہ اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کا لشکر جو بھی حرکت کرتا تھا، کوچ کرتا تھا، آگے سفر کرتا تھا، تو وہ بلند آواز سے دوسرے پہاڑ والے کو بتا دیتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اب چل پڑا ہے، اور اس طرح بتاتے بتاتے یہ خبر خالد بن ولید تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس زمانے میں خبر رسانی کا، جاسوسی کا یہی ایک طریقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بھی گھوڑا دوڑایا، اور وہ مکہ مکرمہ کے آس پاس جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی وہ یہاں تک آئے اور سارے حالات دیکھے، دیکھنے کے بعد سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا، اللہ کے رسول، مشرکین مکہ تو بڑی تیاری کے ساتھ راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں، اور ان کا عہد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دے۔ تو یہاں اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، انہیں آپ توجہ سے سنیے گا۔ پہلی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عجیب بات ہے، مشرکین مکہ کو جنگوں نے تباہ کر دیا ہے، اس کے باوجود یہ ہوش کے ناخن نہیں دے رہے ہیں اور پھر مسلمانوں سے ٹکرانے کا سوچ رہے ہیں۔ ایک آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کے لیے تو یہ بہترین موقع تھا کہ وہ مجھے اور دیگر قبائل عرب جتنے بھی ہیں ان سب کو آزاد چھوڑ دیتے، ہم آپس میں لڑتے، ہم آپس میں جنگ کرتے، اگر وہ دیگر قبائل وہ ہم پر غالب آ جاتے اور ہم مغلوب ہو جاتے تو مشرکین مکہ کا مقصد گھر بیٹھے بٹھائے پورا ہو جاتا کہ ہمیں شکست ہو گئی، اور اگر ہم دیگر قبائل پر فتح یاب ہو جاتے، جب تک ہم ان کے ساتھ جنگ میں مشغول رہتے تو مشرکین مکہ کے پاس وقت تھا یہ اپنی تیاری مزید اپنی تیاری میں لگ جاتے، مزید افرادی قوت حاصل کر دیتے، مزید جنگ کی تیاری کر دیتے، پھر جب یہ مجھ سے ٹکراتے پھر انہیں اختیار تھا، چاہتے تو وہ میرا کلمہ پڑھ لیتے، چاہتے تو میرے ساتھ کچھ جنگ کر لیتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، سنو، قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا، ان کے ساتھ جہاد کرتا رہوں گا، ان کے ساتھ قتال کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ پر غالب نہیں آ جاتے، یا جب تک میں ان پر غالب نہیں آ جاتا، بھلے میں تنہا اور اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس عمل سے اور اس کام سے جو اللہ جل شانہ نے میرے ذمہ لگایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بڑی مناسب بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر مشرکین مکہ درمیان سے نکل جائیں، دیگر قبائل جانے اور ہم جانے، اگر وہ ہم پر غالب آ جائیں گے تو مشرکین مکہ کا مقصد گھر بیٹھے بٹھائے پورا ہو جائے گا کہ ہمیں شکست ہوگی، لیکن پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے۔ اب اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ مشاورت فرمائی کہ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ مشرکین مکہ کی صورتحال سامنے آ گئی تھی کہ وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلے اور مسلمان بھی اپنا علاقہ چھوڑ کر بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے، یا واپس آ کر تیاری کرنا ناممکن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
ہمیں ایسے ہی آگے جانا چاہیے یا ہمیں تیاری کے ساتھ یہاں سے واپس جائیں، تیاری کر کے پھر ہم واپس آئیں اور آگے جائیں؟ تو صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کھڑے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ فرمائیے آپ نے جب سفر شروع فرمایا تھا تو آپ کس نیت سے روانہ ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری نیت تو کسی سے لڑنے کی نہیں تھی، ہماری نیت تو جنگ کی نہیں تھی، ہماری نیت تو قتال کی نہیں تھی، ہماری نیت تو عمرہ کرنے کی تھی، ہم تو عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے ہیں اور اب بھی میں اپنی اس نیت پر قائم ہوں کہ اگر راستے میں کوئی ہم سے نہیں ٹکراتا تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اور ہم سکون کے ساتھ جا کر عمرہ کریں گے اور وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنی نیت پر قائم رہیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور اسی نیت پر قائم ہیں، ہم میں سے کسی کی بھی لڑنے کی نیت نہیں ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کی نیت سے جائیں گے، راستے میں اگر کسی نے ہمیں روکا اور راستے میں اگر کوئی ہم سے ٹکرایا تو پھر ہم اپنی تلوار کی جوہر اٹھائیں گے لیکن ابتدا ہم نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ انصار صحابہ کرام میں سے کوئی کھڑا ہو وہ اپنی گفتگو کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق مہاجر صحابہ کرام سے تھا، تو انصار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے بڑے سردار، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ جس نیت سے نکلے ہیں آپ اسی نیت کے ساتھ سفر کریں، ہم آپ کے ساتھ، اور اگر خدا نخواستہ کہیں جنگ کی نوبت آ گئی، کہیں لڑنے کی نوبت آ گئی، کہیں تلوار چلانے کی نوبت آ گئی تو ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جا، تو لڑ اور تیرا رب لڑے، ہم آپ کو ایسا نہیں کریں گے۔ اگر کہیں تلوار چلانے کی نوبت آئی وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ، آگے پیچھے دائیں بائیں سے ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ جو مشاورت فرمائی ہے آپ اسی مشاورت پر رہیں اور آپ اپنے سفر کو جاری فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم اسی نیت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں گے کہ ہم نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، نہ ہم لڑنے کی نیت سے آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں راستہ ملتا گیا ہم کسی سے چھیڑ خانی نہیں کریں گے، اور اگر کسی نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی پھر ہم اس سے لڑیں گے اور اس سے قتال کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام نے اس نیت کے ساتھ سفر شروع فرمایا، اور یہ سفر کرتے 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 بالکل اس مقام پر آگے جہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوئی تھی کہ یہاں سے کوئی مسلمان آگے نہیں جا سکے گا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کو سیدھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو امیر بنایا اور فرمایا کہ خالد کے لشکر کے بالکل سامنے اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کر۔ صحابہ کرام نے صفوں کو سیدھا کیا تو اتفاق کی بات کہ نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آذان دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آذان۔ دیکھیں یہ کتنا عظیم انسان تھا۔ مسجد نبوی میں بھی مؤذن بلال حبشی، بیت اللہ کی چھت پر اذان دینے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا بلال حبشی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اذان کا ٹائم آیا تو آپ نے فرمایا بلال سے کہو آذان دے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آذان، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، لکنت، اور آپ لفظ شین ادا نہیں فرما سکتے تھے، اشہد اشہد شین نہیں پڑھا کرتے تھے، اشہد پڑھا کرتے تھے، شین کی جگہ پر سین آپ کی زبان سے نکلا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے رسول یہ اذان غلط دیتے ہیں،
یہ آزان غلط دیتے ہیں، اس کی یہ لفظ شین نہیں پڑھتا ہے، سین پڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، تمہیں کیا معلوم کہ بلال کی سین یہ اللہ کے نزدیک شین ہے، بلال کی سین یہ اللہ کے نزدیک شین ہے۔ بلال اشہد پڑھتا ہے، اللہ فرماتی ہے کہ میں اشہد سنتا ہوں، میں نے بلال کی سین کو شین بنا دیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عظیم الشان انسان، آپ نے اذان کی، نماز کا وقت ہوا، سارے صحابہ کرام نے نماز پڑھی، تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے کہ کبھی مسلمان ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح نماز مکمل فرمائی تو خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا غلطی ہوئی؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ جب یہ مسلمان نماز کی حالت میں تھے تو ہمارے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ ہم ان پر حملہ کرتے، اگر اس وقت ہم ان پر حملہ کرتے تو ہم ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو لشکر میں سے کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ خالد کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ پھر نماز پڑھیں گے، جب یہ پھر نماز پڑھیں گے پھر ہم حملہ کر دیں گے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یقین، وہ جو لشکر میں سے جو کھڑا ہوا تھا وہ تو رب کو نہیں مانتا تھا، لیکن مسلمان جس رب کے نام پر یہاں کٹنے اور مرنے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ تو اس رب کو مانتے تھے۔ چنانچہ عصر کی نماز سے پہلے اللہ جل شانہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ مسلمانوں سے کہو کہ عصر کی نماز تم نے اس طرح پڑھنی ہے کہ آدھا لشکر تمہارا کو دشمن کی طرف متوجہ ہوگا اور آدھا لشکر کو نماز ادا کرے گا۔ اللہ نے باقاعدہ صلاۃ الخوف نامی نماز وہ اللہ نے اس مقام پر نازل فرمائی اور مسلمانوں کے لیے ایک سہولت ہو گئی کہ مسلمانوں کے آدھے لشکر نے دشمن کو روکے رکھا اور آدھے لشکر نے نماز ادا کی۔ یہ صلاۃ الخوف کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں کسی جمعے عرض کروں گا کہ میدان جنگ میں کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور صحابہ کرام کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ اس مقام پر جہاں خالد بن ولید نے آپ کو روکا ہوا تھا مسلمانوں کو کس طرح آپ نے نماز پڑھی، اور یہاں نماز کے بعد دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ شروع اور مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ وفود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، پھر آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر آ گئی، پھر آپ نے درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت کی، پھر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جمعے، اس سے اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ آ جائے گا۔ اگر آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس فائدے سے، اس واقعے سے بہت سارے اسباب کو ہمیں ملیں گے جن سے ہم اپنے بہت سارے معاملات کو درست کر سکتے ہیں اور بہت سارے معاملات کو ہم صحیح کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے